سونا تقریر میں اور مداری میں فرق ہونا چاہیے. عوام کو خوش کرنے والی باتیں نہیں کرنی چاہیے، عوام کی اصلاح کرنے والی باتیں کرنی چاہیے. رب کا مطلب ہوتا ہے پالن ہار، تربیت کرنے والا. روحانی اعتبار سے ہو یا جسمانی اعتبار سے ہو، تربیت کرنے والے کو رب کہتے ہیں. اپنے برتن کو سیدھا اگر کرنا ہے اور اپنے بھانڈے کو پھیلانا ہے تو اللہ کی بارگاہ میں پھیلانا ہے. جو اللہ کو رب مانتا ہے وہ کسی کی جیب پہ نظر نہیں رکھتا. جو اللہ کو رب مانتا ہے وہ حرام کا رزق نہیں کھاتا. جو اللہ کو رب مانتا ہے وہ اللہ کے دیے پہ شاکر رہتا ہے. جو اللہ کو رب مانتا ہے اسے پتا ہوتا ہے کہ میرا نصیب کسی اور کو نہیں مل سکتا. جو اللہ کو رب مانتا ہے وہ رزق کے پیچھے نہیں بھاگتا، رزق اس کے پیچھے بھاگتا ہے. اسلام پوری دنیا کے اندر اس وقت آسمانی مذاہب میں سے سب سے آخری، جدید ترین اور لیٹسٹ مذہب ہے. اسرائیلیات پر بھروسہ کیوں کرتے ہو جبکہ تمہیں اللہ نے وہ کتاب دی ہے، وہ احدث الاخبار من اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی جدید ترین کتاب کا نام قرآن ہے. ہمارے دین کے اندر جو مرتد کی سزا رکھی گئی ہے، دوسرے مذہبوں میں یہ کیوں نہیں؟ ان کو یہ خیال ہی نہیں آیا. اب باتیں بناتے ہیں، پہلے بیان کر دیتے نہ تو نمبر لے جاتے. اسلام نے یہ بات کر کے میدان مار لیا ہے، اس لیے کہ اسلام کا اور اسلام کے ماننے والوں کا ضمیر اس بات پر مطمئن ہے کہ اگر حق کا کوئی دین دنیا میں ہے تو اس کا نام صرف اسلام ہے. اس دین کو کوئی کیوں چھوڑے؟ ہمیں یقین ہے الحمدللہ ہمارا رب ایک ہے. ہمیں یقین ہے ہمیں رزق دینے والا اللہ ہے. جو اللہ کو رزاق مانتا ہے، رب مانتا ہے، وہ گھٹیا حرکتیں پھر نہیں کرتا. ہمیں یقین ہے کہ اسلام سچا مذہب ہے. ہمیں یقین ہے کہ قرآن حق سچ کی کتاب ہے. یہ سب سے زیادہ بیماری ہماری عوام میں پائی جاتی ہے کہ قرآن کو گھر کے سردوالوں میں رکھا ہوا ہوتا ہے. جس نے قرآن نہیں پڑھا ہوا قرآن پڑھو، جس نے کوئی سورت یاد نہیں کی ہوئی سورت یاد کرو، جس نے ترجمہ نہیں پڑھا ہوا وہ ترجمہ پڑھے، جس کو تفسیر نہیں آتی وہ تفسیر پڑھے. جس مسجد میں درس قرآن نہیں ہوتا درس قرآن رکھو. قرآن کی تفسیر کرتے وقت غیرت کا مظاہرہ کرنا چاہیے، قرآن کے ساتھ دھوکہ نہیں کرنا چاہیے. قرآن کی شان کے مطابق قرآن کی تفسیر ہونی چاہیے. جب تم کسی مسلمان کو قرآن پڑھاتے وقت دیکھو کہ وہ سب سے زیادہ زور حدیث پر دیتا ہے، صحابہ کے اقوال پر دیتا ہے، تابعین کی توضیحات و تشریحات اور مفسرین کے اجماعی اور جمہوری اقوال کو دیتا ہے، تو سمجھ جاؤ کہ صحیح معنی میں نبی پاک کا غلام بول رہا ہے. یہ روٹی کپڑا کما لینا، یہ شادی کر لینا، بھائی ہڈی پہ کتے بھی لڑتے ہیں کہ نہیں؟ اور کتی کے پیچھے کتے بھی ہوتے ہیں کہ نہیں؟ تو انسان بھی یہ دو کام ہی کرے، ٹکر اور شادی. تو ہم میں اور جانور میں کیا فرق ہوا؟ حضور کے غلام بن کے دکھاؤ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: ذاق طعم الایمان من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبالقرآن اماما وبمحمد نبیا صلی اللہ علیہ وسلم، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. واجب الاحترام معزز مکرم بزرگوں، بھائیوں اور عزیزوں، اللہ کریم ہم سب کو نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی غلامی، محبت اور اتباع کی توفیق عطا فرمائے.
اللہ کریم ہم سب کا خاتمہ ایمان پر کرے۔ فقیر نے آپ کے سامنے بخاری شریف اور مسلم شریف اور بہت ساری دوسری کتابوں میں آنے والی ایک حدیث پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اس حدیث کا پہلے ترجمہ سن لیں، پھر اس کی مختصر سی وضاحت ہو جائے گی۔ اللہ کریم کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، اس بندے نے ایمان کا ذائقہ چکھ لیا جو اللہ کے رب ہونے پر راضی ہوا، اسلام کے دین ہونے پر راضی ہوا، قرآن کے پیشوا ہونے پر راضی ہوا، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نبی ہونے پر راضی ہوا۔ بہت ساری کتابوں میں اور خاص طور پر بخاری شریف اور مسلم شریف میں یہ حدیث موجود ہے۔ اس حدیث کو مختلف کتابوں میں تھوڑے تھوڑے لفظی فرق کے ساتھ بھی بیان کیا گیا ہے۔ ایک دفعہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام کو خطاب فرمایا۔ اس خطاب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو کھلی اجازت دی کہ مجھ سے جو چاہو پوچھ سکتے ہو۔ مختلف سوالات بھی ہوئے اور بالآخر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھٹنوں کے بل کھڑے ہو کے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، حضور اس وقت جلال میں تھے، منافقوں نے ایک حرکت کی تھی، اس کی وجہ سے آپ کو جلال تھا۔ فاروق اعظم نے گھٹنوں کے بھار کھڑے ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ، رضینا باللہ ربًا، ہم اللہ کے رب ہونے پر راضی ہیں، وبالاسلام دینا، اور اسلام کے دین ہونے پر راضی ہیں، وبالقرآن اماما، اور قرآن کے امام ہونے اور رہنما ہونے پر راضی ہیں، وبک نبیا، اور آپ کے نبی ہونے پر راضی ہیں، فاعف عنا عفا اللہ عنک، آپ ہمیں معاف کر دیجئے، اللہ آپ کی خیر کرے۔ یہ بھی بخاری وغیرہ میں حدیث موجود ہے۔ تو میں نے کہا تھا کہ تھوڑا تھوڑا فرق کے ساتھ یہ حدیث بیان ہوئی۔ حضرت فاروق اعظم خود بھی یہ کہا کرتے تھے، رضیت باللہ ربًا، میں اللہ کے رب ہونے پر راضی ہوں، وبالاسلام دینا، وبالقرآن اماما، وبمحمد نبیا، میں اللہ کے رب ہونے پر، اسلام کے دین ہونے پر، قرآن کے کتاب ہونے پر، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نبی ہونے پر راضی ہوں۔ بعض کتابوں میں 3 باتیں ذکر ہوئی ہیں کہ اللہ کے رب ہونے پر راضی، اسلام کے دین ہونے پر راضی، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نبی ہونے پر راضی۔ خیر، ایسا ہوتا رہتا ہے، تھوڑا سا لفظی فرق، یا کسی حدیث میں ایک لفظ کا شمول اور کسی حدیث میں ایک لفظ کا استثناء، ایسا ہوتا رہتا ہے۔ اہل علم جانتے ہیں کہ ہم نے احادیث کو جمع کرنا ہوتا ہے اور مکمل صورتحال حضور کی امت کے سامنے رکھنی ہوتی ہے۔ تو ٹوٹل 4 چیزیں ہو گئیں جن کو مختلف حدیثوں کے حوالے سے میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے۔ اللہ کا رب ہونا 1، اسلام کا دین ہونا 2، قرآن کا رہنما ہونا 3، اور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نبی اور رسول ہونا 4۔ یہ 4 چیزیں آپ نے سبق کے طور پر یاد کر لینی۔ جس نے یہ 4 چیزیں مانی، حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، اس نے ذاقہ طعم الایمان، اس نے ایمان کا ذائقہ چکھ لیا، اسے ایمان نصیب ہو گیا۔ ان میں سے پہلی چیز کیا تھی؟ من رضی باللہ ربًا، اللہ کے رب ہونے پر راضی ہونا۔ اب اللہ کے رب ہونے پر راضی ہونے کا ایک مطلب
جو سادہ آدمی کو جلدی سمجھ آئے گا وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان رکھنا. یہ بات ٹھیک ہے. جو لوگ اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتے وہ ایمان سے عاری ہیں، اور ایمان کا ذائقہ چکھنے کے لیے سب سے پہلے اللہ کو ماننا پڑتا ہے. یہ اللہ کو ماننا یا اللہ کو منوانا، یہ ہمارے علاقے والے لوگ جب سنتے ہیں نا تو ان کو اس کی اتنی جلدی سمجھ نہیں آتی یا اس کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہوتا. اگر یہ بات آپ رشیا میں کھڑے ہو کے کر رہے ہو نا، یا چین میں کھڑے ہو کے کر رہے ہوں، یا جاپان میں کھڑے ہو کے یہ حدیث سنا رہے ہوں، تو وہاں کے مسلمان وجد میں آ جائیں گے. کیوں؟ وہاں پر اللہ کے منکر پائے جاتے ہیں. ہمارا مسلمانوں کا اسلامی ماحول میں رہنا ہمیں فائدہ بھی دے رہا ہے، اور اس کا ایک اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو ہمیں اس ماحول نے اس خاص پہلو کے اعتبار سے کچھ چیزوں سے غافل بھی کر رکھا ہے کہ ہماری توجہ اللہ کے منکروں کی طرف ہونے اور ان کی اصلاح کرنے کی بجائے اتنی محدود ہو چکی ہے کہ ہم جب اللہ کے نام، اللہ کی توحید، اللہ کے وجود کی بات کرتے ہیں تو ہماری عوام کی سمجھ میں نہیں آتا کہ اس بات کی بھلا ضرورت کیا ہے. لیکن نیٹ پر چونکہ ہر طرح سے بوچھاڑ ہو رہی ہے اور مسلمانوں نے چومکھی جنگ لڑنی ہے، لہذا ہر مسلمان پر لازم ہے کہ اپنی سوچ کو محدود نہ رکھے، اپنی ذمہ داریوں سے عہدہ برا ہونے کے لیے پوری غیور کوشش کرے، اور دنیا کے، ملک کے اور اسلام اور غیر مسلم ادیان کے تقابلی حالات پر نظر رکھتے ہوئے اللہ کی توحید کا پرچم لے کر پوری دنیا کے اندر اس نعرے کو پہنچانے کی پوری کوشش کرے. اگر نیٹ کے کچھ نقصانات ہیں تو ایک فائدہ بھی ہے کہ اللہ نے اپنا اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام پوری دنیا تک پہنچانے کے لیے آپ لوگوں کو موقع دیا. نیٹ سے گھبرا کر، اس کے اندر آنے والے گند سے پریشان ہو کر ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے گھر میں بیٹھ رہنا اس مسئلے کا حل نہیں ہے، بلکہ پوری ذمہ داری کے ساتھ ان حالات کے اندر صحیح طریقے سے اسلام کی نمائندگی کرنا، یہ ہماری پالیسی اور حکمت عملی ہونی چاہیے، تاکہ حالات جیسے بھی ہوں مسلمان اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کا ذمہ دار انسان وہ ہے جو حالات جیسے بھی ہوں پوری دنیا کو سٹیئرنگ کے ساتھ موڑنے کی طاقت، صلاحیت اور عقل رکھتا ہوں. دنیا کا رخ بدلنے کے لیے ان حالات میں ہماری ذمہ داری کیا ہونی چاہیے، اس کے لیے ہم پر لازم ہے کہ ہم آپس میں میٹنگ ہو تب بھی، ذاتی سوچ ہو تب بھی، اجتماعی فیصلے ہوں تب بھی، علماء سے اور مشائخ سے رہنمائی لی جائے تب بھی، لیکن ہر حال میں ہم ایک علمی، مؤثر اور حکیمانہ پالیسی وضع کریں تاکہ ہم پوری دنیا کے اندر اپنا صحیح زمانے کے تقاضوں کو پورا کرنے والا کردار ادا کر سکیں. ابھی جتنے میں نے گفتگو کی ہے مجھے اندازہ ہے کہ بہت سے لوگ جو کچھ سننے آئے ہوئے تھے انہیں وہ نہیں ملا، مزاج اور طبیعتوں کے خلاف کچھ بات سننی پڑ گئی. ہمارے لوگ بعض اوقات صرف شعر و شاعری سننے، سر سننے، واقعات سننے اور سچی بات ہے چسکا لینے کے لیے تقریریں کرتے بھی ہیں اور سنتے بھی ہیں. سونا تقریر میں اور مداری میں فرق ہونا چاہیے. عوام کو خوش کرنے والی باتیں نہیں کرنی چاہیے، عوام کی اصلاح کرنے والی باتیں کرنی چاہیے. اللہ کے رب ہونے کا ایک معنی یہ ہے. دوسرا معنی اس کا یہ ہے کہ اللہ کے رب ہونے پر راضی ہوں تو لفظ رب پہ غور کر. رب کا مطلب ہوتا ہے پالنہار، تربیت کرنے والا، بچے کو جوان کرنے والا، جوان کو بڑھاپے تک پہنچانے والا، جاہل کو علم دینے والا،
عالم کو مبلغ بنانے والا، روحانی اعتبار سے ہو یا جسمانی اعتبار سے ہو، تربیت کرنے والے کو رب کہتے ہیں۔ تو اللہ کے رب ہونے پہ راضی ہونا ہے۔ یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا اللہ کے رحمان ہونے پر راضی، بات تو وہ بھی ٹھیک ہے، آقا کے اس لفظ کے انتخاب کا کوئی مقصد ہے۔ اللہ کے کریم ہونے پر راضی، اللہ کے رزاق ہونے پر راضی، لفظ رب بولا ہے۔ اس میں ہمارے لیے سبق کیا ہے کہ ہم نے اپنی تربیت خواہ ظاہری ہو خواہ باطنی ہو، اس کے لیے ہم نے توجہ، اپنے دماغ کی یکسوئی، اپنے قلب کا رخ، اپنے برتن کو سیدھا اگر کرنا ہے اور اپنے بھانڈے کو پھیلانا ہے تو اللہ کی بارگاہ میں پھیلانا ہے۔ اور جو اللہ کو رب مانتا ہے وہ کسی کی جیب پہ نظر نہیں رکھتا، جو اللہ کو رب مانتا ہے وہ حرام کا رزق نہیں کھاتا، جو اللہ کو رب مانتا ہے وہ اللہ کے دیے پہ شاکر رہتا ہے، جو اللہ کو رب مانتا ہے اسے پتہ ہوتا ہے کہ میرا نصیب کسی اور کو نہیں مل سکتا، جو اللہ کو رب مانتا ہے اسے پتہ ہوتا ہے کہ ان الرزق لیطلب العبد کما یطلبہ اجلہ، رزق بندے کو یوں تلاش کرتا ہے جیسے موت بندے کو تلاش کرتی ہے۔ جو اللہ کو رب مانتا ہے وہ رزق کے پیچھے نہیں بھاگتا، رزق اس کے پیچھے بھاگتا ہے۔ نعروں پہ کنٹرول رکھیں، بات سنیں۔ من رضی باللہ ربن، جو اللہ کے رب ہونے پہ راضی ہوا اس کو اللہ نے توکل کی دولت عطا فرما دی۔ توکل، اللہ پہ بھروسہ، وہ بے یقینہ نہیں رہتا۔ بھج بھج تھکاں، بھج بھج تھکاں بھراں کلاوے، جو کچھ لکھیا وہ کچھ آوے۔ اللہ کے رب ہونے کو ماننے کا یہ مقصد۔ حدیث کے اگلے الفاظ ہیں وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا، جو اسلام کے دین ہونے پر راضی ہوا۔ ہمارے دین کا نام اسلام ہے، اس کے علاوہ کسی اور دین پہ راضی ہونا یہ ایمان والوں کا کام نہیں ہے، اس کے علاوہ دین کا کوئی اور نام رکھ لینا یہ ایمان والوں کو زیب نہیں دیتا۔ جدید دور کے جدید خرافات سے متاثر ہو کر اسلام کے بارے میں احساس کمتری کا شکار ہونا کسی غیرت مند انسان کو اور مسلمان کو زیب نہیں دیتا۔ اسلام پوری دنیا کے اندر اس وقت آسمانی مذاہب میں سے سب سے آخری، جدید ترین اور لیٹسٹ مذہب ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان صحیح بخاری میں موجود ہے، آپ فرماتے ہیں لوگو تم یہودیوں اور عیسائیوں سے سوال کیوں کرتے ہو، ان سے علم حاصل کیوں کرتے ہو، اسرائیلیات پر بھروسہ کیوں کرتے ہو، جبکہ تمہیں اللہ نے وہ کتاب دی ہے، وہ احدث الاخبار من اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی جدید ترین کتاب کا نام قرآن ہے۔ آپ کو پتہ ہے نا قرآن کے بعد آسمان سے کسی قسم کی کوئی کتاب نازل کسی نے آج تک کلیم ہی نہیں کیا، دعویٰ ہی نہیں کیا کہ میرے اوپر آسمان سے جبریل علیہ السلام یہ کتاب لے کر آئے۔ ایسا تو ہوا ہے، لوگوں نے خود کتابیں لکھی قرآن کا مقابلہ کرنے کے لیے، میں لکھ رہا ہوں، یہ میں اور ٹیں تو کرتے رہ گئے، لیکن آسمان سے نازل ہونے والی کسی کتاب کا دعویٰ ہی آج تک قرآن کے بعد کسی نے نہیں کیا۔ یہاں سے یہ بھی سمجھ ملی کہ اسلام کے دین ہونے پر راضی ہونا ہے، اور انسانیت کوئی مذہب نہیں ہے، یہ اس دور کا اہم فتنہ ہے جس کا تدارک اس حدیث میں کر دیا گیا ہے کہ تم نے دین کے طور پر اگر کسی مذہب کو اختیار کرنا ہے یا کسی مذہب کے اوپر راضی ہونا ہے تو اس کا نام اسلام ہے، انسانیت نہیں ہے۔ انسانیت کا احترام درجہ بدرجہ اسلام کے اندر تسلیم شدہ ہے، موجود ہے۔ قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ
کرمنا بنی آدم، ہم نے آدم کی اولاد کو کرامت بخشی ہے، عزت بخشی ہے۔ قرآن کے اندر یہ الفاظ ہیں، لاؤ دنیا کی کوئی کتاب جو قرآن کے علاوہ ایسے خوبصورت الفاظ میں انسانیت کا احترام و اکرام اور اعزاز بتاتی ہو۔ یہ اعزاز اگر حاصل ہے تو صرف قرآن کو حاصل ہے، جو کہتا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا، ہم نے کرامت بخشی ہے، اعزاز بخشا ہے، غلبہ بخشا ہے، اونچائی اور بلندی بخشی ہے بنی آدم کو۔ بنی آدم کا لفظ ہے، لیکن اس کے باوجود آدمیت و انسانیت مذہب کا نام نہیں ہے، وہ کیٹیگرائزیشن، وہ درجہ بندی وہ اپنی جگہ پہ کہ مخلوقات میں سب سے اونچا مرتبہ اور رتبہ انسان کا ہے، فرشتوں کا ہے، ان کے بعد جنات کا ہے، ان کے بعد حیوانات کا ہے، حیوانات کے بعد نباتات ہیں، نباتات کے بعد جمادات ہیں۔ یہ ساری چیزیں اپنی اپنی جگہ پہ اپنے اپنے درجے کے اعتبار سے اپنا اپنا مقام رکھتی ہیں، اور ان تمام اشیاء اور مخلوقات میں سب سے اونچی چیز کا نام انسان ہے۔ لیکن تخلیقی اعتبار سے تو انسان مخلوقات کے مقابلے پر تو انسان تمام مخلوقات سے افضل ہے، لیکن جہاں تک انسانوں کے اندر فردر کیٹیگرائزیشن کا تعلق ہے، جس طرح حیوان سے انسان بہتر ہے، اور انسان کو اگر حیوان سے بہتر کہا جائے تو اس میں حیوان کی توہین نہیں ہے، اس کا درجہ ہی ایسا ہے۔ تو پھر سمجھانے کے لیے ایک مثال دے رہا ہوں عزیزان گرامی، ایسے ہی انسانوں کے اندر بھی تمام انسان برابر نہیں ہیں۔ انسانوں میں اگر سب سے اونچا رتبہ اللہ نے کسی کو دیا تو وہ مسلمان کو دیا ہے، اور قرآن کہتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے ہاں اگر کوئی دین ہے تو وہ اسلام ہے۔ ان الدین، بے شک دین، عند اللہ، اللہ کے ہاں، الاسلام، وہ اسلام ہے۔ تو حدیث کے اندر بھی الفاظ یہی ہے وبالاسلام دینا، اسلام کے دین ہونے پر راضی ہونا ہے، پھر ذائقہ ایمان کا چکھا جائے گا اور نصیب ہوگا۔ ایک اور جگہ پہ ارشاد فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو اسلام کے علاوہ کوئی دوسرا مذہب اور دین تلاش کرے گا تو وہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ تو اسلام کے علاوہ کوئی دین جب کوئی کسی کو بولتا ہوا دیکھو، خواہ وہ انسانیت کو دین کہے، خواہ وہ حیوانیت کو دین کہے، خواہ وہ کتوں کے دین کی بات کرے، خواہ وہ بلوں کے دین کی بات کرے، خواہ وہ کالوں کے دین کی بات کرے، خواہ وہ بگوں کے دین کی بات کرے، نہیں، دین اگر ہے تو ان چیزوں کے اندر محدود نہیں ہے، دین وہی ہے جس کا نام اسلام ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے ابن عباس کا قول رضی اللہ تعالیٰ صحیح بخاری میں موجود ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے طور پر بھی یہ الفاظ دوسری کتابوں میں موجود ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا الاسلام یعلو ولا یعلی علیہ، اسلام ہمیشہ بلند رہتا ہے، اسلام کے اوپر کوئی دوسرا اسلام سے بلند نہیں ہو سکتا، اور اس کے اوپر یہ صرف زبانی دعویٰ نہیں ہے، ہمارے پاس ضمیر کو مطمئن کرنے والے دلائل موجود ہیں۔ ابھی میں نے چند باتیں اہم پوائنٹ آؤٹ کی ہیں کہ اسلام، قرآن سب سے آخری دین ہے۔ اسلام اور اسلام کے ماننے والوں کا ضمیر اتنا مطمئن ہے کہ ہمارے دین کے اندر یہ جو جہاد کا سسٹم ہے نا، اسی ضمیر کے مطمئن ہونے کی وجہ سے ہے، ورنہ تلوار اٹھانی آسان نہیں ہوتی۔ ہمارے دین کے اندر جو مرتد کی سزا رکھی گئی ہے، دوسرے مذہبوں میں یہ کیوں نہیں؟ ان کو یہ خیال ہی نہیں آیا، اب باتیں بناتے ہیں، پہلے بیان کر دیتے نا تو نمبر لے جاتے۔ اسلام نے یہ بات کر کے میدان مار لیا ہے، اس لیے کہ اسلام کا اور اسلام کے ماننے والوں کا ضمیر اس بات پر مطمئن ہے کہ اگر حق کا کوئی دین دنیا میں ہے تو اس کا نام صرف اسلام ہے، اس دین کو کوئی کیوں چھوڑے۔ یہ تھوڑی سی میں نے جھلک دی ہے۔
جہاں تک اسلام کے اندر کی تعلیمات کا تعلق ہے، اللہ کی وحدانیت اسلام کا ترہ امتیاز ہے۔ اللہ کی ذات ہو، اس کا وجود ہو، اس کا استحقاق عبادت ہو، اس کی صفات کا معاملہ ہو، ہر لحاظ سے اسلام کی تعلیمات پوری دنیا کی دوسری ادیان و مذہب کے مقابلے پر فائق ہیں، اور تمام مشرکین کے اوپر ایک توحید کا عقیدہ اتنا زیادہ غالب ہے کہ ان کے تمام لچر دلائل اسلام کی براہین کے سامنے مات کھا جاتے ہیں۔ ایک قل ہو اللہ احد کا ہی جواب نہیں ہے، مت چھیڑو ہمیں۔ الحمدللہ علمی طور پر ہمارا ضمیر مطمئن ہے، ہمارا کانسیپٹ بڑا کلیئر ہے، اور ہم ہر بات کا اور ہر اعتراض کا جواب دینے کے لیے ہمہ وقت تیار ہیں۔ تیسری چیز ہے بالقرآن اماما، قرآن کے رہنما ہونے، گائیڈ ہونے، امام ہونے، پیشوا کتاب ہونے، اور قرآن کے اندر دی گئی تعلیمات کا قابل اطاعت و اتباع ہونا، یہ دین کا ذائقہ چکھنے کے لیے تیسری شرط۔ اب قرآن کو اگر آپ اول تا آخر پڑھیں تو وہ تو پورا ایک نصاب ہے، 114 سورتیں ہیں، لیکن آپ صرف سورۃ فاتحہ کو پڑھ لیں تو پوری دنیا کی مذہبی کتابوں میں کسی کتاب میں صرف ایک سورۃ فاتحہ کا مقابلہ کرنے کی سکت نہیں ہے۔ لاؤ نا ذرا ہمارے سامنے، جب باتیں کرتے ہو ابتدا میں کلمہ تھا تو ٹھیک ہے، وہ جو بھی تھا، لیکن الحمدللہ رب العالمین کا مقابلہ کرنے کے لیے تم پورے کے پورے مقدمات پڑھ ڈالو، سورۃ فاتحہ کے ایک پہلے لفظ الحمدللہ، اس کا مقابلہ ہی کوئی نہیں کر سکتا۔ اور جو ابتدا میں ہی قرآن کہتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، قرآن وہ بلند رتبہ کتاب ہے جس کے اندر کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے۔ قرآن نے اپنی ابتدا کس لفظ سے کی ہے؟ لا ریب سے۔ دیکھیے آپ اس لفظ کو بار بار پڑھتے سنتے رہتے ہیں، اور یہ ابتدائی الفاظ ہونے کی وجہ سے ہماری عورتوں کو بھی یاد ہوتے ہیں، ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ لیکن ان لفظوں پہ ذرا غور کیجئے، قرآن کے آغاز میں سورۃ بقرہ کے پہلے سٹیپ پر ہی لا ریب، قرآن کے اندر کسی قسم کا شک نہیں۔ یہ شک کا نہ ہونا مسلمانوں کو کیا سکھاتا ہے، دنیا کو کیا میسج دیتا ہے؟ اس کے اندر پیغام یہ ہے کہ سب سے بنیادی ضروری، ایمان کو مضبوط کرنے والی، دنیا کے اندر کامیاب ہونے والی، دنیاوی اعتبار سے اور دینی اعتبار سے انسان کو کامیاب کر کے رکھ دینے والی چیز کا نام یقین ہے۔ لا ریب کا معنی ہے کوئی شک نہیں۔ تو اسلام اور قرآن کو ماننے والے جب قرآن اور اسلام کے بارے میں لا ریبیت کا ذہن بناتے ہیں اور ہر قسم کا شک اس میں سے نکال کے یقین کی دولت ان کو فراہم ہو جاتی ہے، تو یہی وہ پہلا قدم ہے جو اسلام کو کامیابی سے ہمکنار کرتا ہے اور اسلام کو ماننے والوں کو کامیاب بنا کے رکھ دیتا ہے۔ انسان کی سب سے بڑی کمزوری، آپ لکھ لیں، ماہرین نفسیات اس پہ غور کر لیں، سائیکالوجسٹ ہوں یا سائیکاٹسٹ ہوں، تھوڑا سا ان میں فرق ہوتا ہے۔ ماہر نفسیات ہو، ان کو پتا ہونا چاہیے کہ انسان کی سب سے بڑی بیماری جو نفسیاتی بیماری ہے اس کا نام بے یقینی ہے، ڈبل مائنڈڈنس۔ انسان جب بھی مار کھاتا ہے دو دلیلہ ہونے سے کھاتا ہے۔ ایکسیڈنٹ ہمیشہ ڈبل مائنڈڈ ہونے سے ہوتے ہیں۔ کار والا، بس والا، موٹر سائیکل والا سٹیئرنگ ادھر موڑتا ہے ادھر موڑتا، اسے سمجھ نہیں آتی بندہ کیسے بچانا ہے، بس جب بے یقینہ ہوا ایکسیڈنٹ ہوا۔ اور سڑک کراس کرنے والا بندہ خود بھی جب ڈبل مائنڈڈ ہوتا ہے، وہ جوریے جھرکا جب کھیلتا ہے نا، آگے پیچھے ہوتا ہے، بس یہ ایکسیڈنٹ ہونے کا کلیئر سگنل ہوتا ہے۔ کیوں؟ وہ بے یقینہ ہو گیا، اسے ڈیسائیڈ نہیں ہو پا رہا۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ الیقین هو الایمان کلہ، یقین مکمل ایمان کا نام ہے۔ یقین کوئی چھوٹی موٹی چیز نہیں ہے۔ یقین بر تخت ان اعرف کلاه شاہ می دارت، یقین عرفان کے تخت پر ایسے بیٹھتا ہے
جیسے بادشاہ کا ترا ہوتا ہے۔ مسند احمد میں ایک حدیث ہے، سیدنا صدیق اکبر اس کو روایت کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر یقین سے بڑی دولت تقسیم نہیں کی۔ سب سے بڑی دولت کون سی دولت ہے؟ یقین کے بعد فرمایا عفو میں نا معافی۔ دو دولتیں سب سے اونچی دولت یقین، اور یقین کے بعد دوسرے نمبر کی دولت ہے معافی، عفو درگزر۔ سب سے بڑی دولت یقین ہے، اس کے بعد معافی۔ کیا مطلب؟ تو پھر اگر یقین سب سے بڑی دولت ہے تو سب سے پہلا جرم بھی بے یقینی ہے، اور اس کے بعد معافی اس لیے ہے کہ بے یقینوں کو معافی مل جانا بھی بڑی دولت ہے۔ یہ دوسرے نمبر کی دولت۔ اللہ کی دی ہوئی دولتوں میں سے ہمیں یقین ہے الحمدللہ ہمارا رب ایک ہے، ہمیں یقین ہے ہمیں رزق دینے والا اللہ ہے۔ جو اللہ کو رزاق مانتا ہے، رب مانتا ہے، وہ گھٹیا حرکتیں پھر نہیں کرتا۔ ہمیں یقین ہے کہ اسلام سچا مذہب ہے، ہمیں یقین ہے کہ قرآن حق سچ کی کتاب ہے، اور قرآن پر ایمان رکھنا اور قرآن کو امام ماننا، اس کا ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ جب تم قرآن کو امام مانتے ہو تو قرآن سر پہ رکھ کے نیاں اٹھانے کے لیے، قسمیں اٹھانے کے لیے نہیں ہوتا، قرآن پڑھنے کے لیے اور عمل کرنے کے لیے ہے۔ یہ سب سے زیادہ بیماری ہماری عوام میں پائی جاتی ہے کہ قرآن کو گھر کے سردوالوں میں رکھا ہوا ہوتا ہے، کڑی پر ناتے وقت اس کو نیچے سے گزارتے ہیں، اور کڑی نے قرآن نہیں پڑھا ہوا ہوتا اب بھی کوئی پتہ نہیں۔ اس کو پڑھنا، اس کو سمجھنا، اس پہ عمل کرنا، یہ قرآن کو امام ماننا ہے، نہ یہ کہ چوم کے رکھ دینا۔ اس وقت اگر میں اور آپ سب مسلمان قرآن کو پڑھیں، قرآن پہ عمل کریں، تو پوری دنیا کے اندر اسلام کا غلبہ چند ہفتوں کی بات ہے۔ جتنا یورپ نے قرآن کے خلاف بدتمیزیاں کی ہیں، قرآن کو جلایا گیا، قرآن کے اوپر انہوں نے جھوٹ موٹ کے ایسے بناوٹی ایکٹنگ کرنے کے لیے، ڈرامہ کرنے کے لیے مقدمے کیے، تو اس کا ہمارے پاس کیا علاج ہے؟ کیا جواب ہونا چاہیے؟ سوچئے، وہ تو یورپ میں شرارتیں کر رہے ہیں، تو ہم اپنے ملک کی سڑکیں بلاک کر کے ٹائر جلائیں، اپنی عمارتیں خراب کریں، تو وہ تو یہی چاہتے ہیں نا۔ یہ اس کا علاج نہیں ہے، اس کا ایمانداری کے ساتھ، تجربے کے ساتھ آپ کو علاج بتا رہا ہوں، اگر نصیب اچھے ہوں گے تو مان لو گے۔ اس کا علاج یہ ہے کہ گھر گھر قرآن پڑھو، ہر مسجد میں قرآن پڑھاؤ، قرآن کے ترجمے پڑھاؤ، قرآن کی تفسیریں پڑھاؤ، قرآن کو درسوں میں رائج کرو، جلدی طالب علم کو قرآن تک پہنچاؤ۔ جس نے قرآن نہیں پڑھا ہوا قرآن پڑھو، جس نے کوئی سورت یاد نہیں کی ہوئی سورت یاد کرو، جس کو ایک سورتیں آتی ہیں وہ 2 یاد کرے، جس کو 2-4 آتی ہیں وہ 10 یاد کرے، جس نے ترجمہ نہیں پڑھا ہوا وہ ترجمہ پڑھے، جس کو تفسیر نہیں آتی وہ تفسیر پڑھے، جس مسجد میں درس قرآن نہیں ہوتا درس قرآن رکھو، 1-2-3 تفسیریں پڑھ کے 1-2 آیتوں کی بڑی محتاط خوبصورت اور علمی تفسیر بیان کرو، یکڑ نہ مارو، جھوٹ نہ بولو، جھوٹی روایات بیان نہ کرو، خطیبانہ انداز اختیار نہ کرو، علمی انداز اختیار کرو۔ قرآن کی تفسیر کرتے وقت غیرت کا مظاہرہ کرنا چاہیے، قرآن کے ساتھ دھوکہ نہیں کرنا چاہیے، قرآن کی شان کے مطابق قرآن کی تفسیر ہونی چاہیے۔ تفسیریں دیکھ کے ایک ایک لفظ کو پڑھ کے بیان کرو، بے ایمانوں اور گمراہوں کی تفسیریں مت پڑھو، سنیوں کی تفسیریں پڑھو۔ ان تفسیروں کو پڑھ کے پوری ذمہ داری کے ساتھ 1-2-3 آیتیں پڑھ کے ڈیلی عوام کو سمجھاؤ۔ اور میں عوام سے بھی دستبستہ درخواست کرتا ہوں، میرے بھائیوں، میرے بیٹوں، قرآن کے درس جہاں پر ہو رہے ہوں وہاں پر ٹائم نکالا کرو، بیٹھا کرو۔ یہ یورپ کے خلاف سب سے مؤثر قدم یہ ہوگا کہ آپ ہر طرف قرآن قرآن کر دیں، اور دیکھنا وہ سر پکڑ کے بیٹھ جائیں گے۔ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، قرآن کہتا ہے ان کے دلوں میں مرض ہے، اللہ نے ان کے مرض میں اضافہ کر دیا ہے۔ یہ قرآن کو جلاتے رہ جائیں گے۔ تم قرآن میں، قرآن کی تعلیمات میں، قرآن کے پڑھنے پڑھانے میں اضافہ کرو، ان کے مرض میں اور اضافہ ہو جائے گا۔
وہ خود بخود سوچنے پہ مجبور ہو جائیں گے ہم نے کیا کیا اور ہمارے ساتھ انہوں نے مسلمانوں نے آگے سے کیا کر دیا ہے. یہ خود سوچیں گے یار چھڈو یہ کام نہ کرو, اس سے تو مسلمان اور قرآن کرنے لگ گئے ہیں. یہ میرا بھی اور آپ کا بھی رویہ ہونا چاہیے, اور قرآن کی تفسیر حدیث کی روشنی میں ہونی چاہیے. حدیث کو چھوڑ کر قرآن کی تفسیر کرنا خارجیوں کا طریقہ ہے, مستشرقین کا طریقہ ہے. جب تم کسی مسلمان کو قرآن پڑھاتے وقت دیکھو کہ وہ سب سے زیادہ زور حدیث پر دیتا ہے, صحابہ کے اقوال پر دیتا ہے, تابعین کی توضیحات و تشریحات, مفسرین کے اجماعی اور جمہوری اقوال کو دیتا ہے, تو سمجھ جاؤ کہ صحیح معنی میں نبی پاک کا غلام بول رہا ہے. آخری چیز تھی باب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی, یا حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نبی ہونے پر جو راضی ہوا اس نے ایمان کا ذائقہ چکھ لیا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نبی ہونے پر راضی ہونا, تو وہ تو سارے مسلمان حضور کو نبی مانتے ہیں. اللہ کی توحید کی باریکیوں کو کوئی نبی سمجھتا ہو, قرآن کی تفسیر اور اس کے اندر بیان کیے گئے حقائق کی تفصیل اس کو کوئی نبی سمجھتا ہو یا تھوڑا سمجھتا ہو, لیکن بہرحال نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تو ہر مسلمان نبی مانتا ہی ہے. لیکن یہ لفظ بھی آقا نے جو استعمال فرمایا تو ظاہر ہے اس کے دو مطلب ہیں. یا تو حضور کے نبی ہونے پر راضی ہونے کی بات آقا کافروں کو سنا رہے ہیں, جب تک تم مسلمان ہو کر محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ نہیں پڑھو گے تمہارے ایمان کے دعوے ان کنتم مومنین یہ دھرے کے دھرے رہ جائیں گے. خواہ تم یہودی ہو ایک اللہ کے پیارے نبی کو مانتے ہو, خواہ تم عیسائی ہو دوسرے اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کو مانتے ہو, وہ نبی برحق ہیں, تمہارا ان کو ماننا بھی برحق ہے. لیکن جب تک حضور کے ظہور کے بعد محمد کریم کا کلمہ نہیں پڑھو گے ذاق طعم الایمان کا مصداق نہیں بن سکتے, تم ایمان کا ذائقہ نہیں چکھ سکتے. یہ تو غیر مسلموں کو دعوت اسلام ہے گویا اس کے اندر. اور دوسرا پہلو یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبی مان کر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بعد کسی اور نبی کا ذکر نہیں کیا. اس میں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری نبی ہونے کا بھی پیغام پوشیدہ ہے. جب حضور کے بعد کوئی کسی اور کو نبی مانا تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ حضور کو چھوڑ چکا ہے. اس وقت ہماری سوچوں اور معلومات کے محدود ہونے کا یہ حال ہے کہ ہم جب ختم نبوت کی بات کرتے ہیں تو بہت لوگوں کو بس ختم نبوت کا نعرہ آتا ہے, اس کی حقیقت کا نہیں پتا ہوتا. میرے پاس کچھ دوست آئے ایک دعوت لے کر 4-5 سال پہلے, ختم نبوت کا نعرہ تھا, موٹر سائیکلوں پہ چڑھے ہوئے تھے, کچھ جھنڈے بھی پکڑے ہوئے تھے اور تاجدار ختم نبوت کے نعرے لگا رہے تھے. نوجوان تھے, بچے تھے. مجھے بڑے اچھے لگے کہ میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کا نعرہ لگا رہے ہیں. جو چائے پانی حاضر تھا میں نے پیش کیا, ان کی حوصلہ افزائی کی. میں نے ان سے پوچھا آپ نے ختم نبوت پر کوئی کتاب پڑھی ہے؟ کہنے لگے نہیں. یہ میں تن برتی بتا رہا. آپ نے ختم نبوت پر کتاب نہیں, کوئی رسالہ پڑھا ہو؟ نہیں. آپ نے کوئی 2-4 ورقے کا پمفلٹ پڑھا ہو؟ نہیں. پھر مجھے افسوس ہوا اور میں نے اس افسوس کا اظہار بھی ان کے سامنے کر دیا کہ بیٹا یہ صرف نعرے لگانا تو کافی نہیں, اس موضوع پر آپ کا مطالعہ ہونا چاہیے. آپ کے محلے میں, آپ کے علاقے میں, آپ کے گاؤں میں, آپ کے شہر میں, آپ کے صوبے میں کہیں بھی ختم نبوت کے اگر منکر موجود ہیں تو ان تک آپ کی مؤثر آواز اسی صورت میں پہنچ سکتی ہے کہ آپ کو ان کے بارے میں کچھ معلومات ہوں. دوسری بات, اس سے آگے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہوں نے قادیانیوں کا نام سنا ہوا ہوتا ہے, زیادہ تفصیل ان کو بھی نہیں پتا ہوتی, یہ لفظ سنا ہوا ہے. چلو کچھ نہ کچھ فائدہ تو ہے کہ کس سے بچنا ہے, لیکن یہ بھی بالکل ناکافی ہے. اس کی تفصیل تو بہت ہے لیکن میں اہم بات آپ کے سامنے رکھنے لگا. میرے بھائیوں, ختم نبوت کے منکر اس وقت پاکستان میں صرف قادیانی ہی نہیں ہے. آپ کو پتا ہونا چاہیے, اچھی طرح پتا ہونا چاہیے اور ضرور پتا ہونا چاہیے. غفلت کے پردوں سے باہر نکل آؤ. ختم نبوت کا ایک ٹولہ منکر ہے, وہ بلوچستان میں اس کا مرکز ہے, ان کو ذکری کہا جاتا ہے. وہ خود کو اپنے آپ کو بھی ذکری کہتے ہیں. ان کا بانی محمد اٹکی ہے, اٹک کا رہنے والا تھا.
اور یہ کوئی 8ویں صدی میں گزرا ہے، یہ قادیانی تو کل کی پیداوار ہے۔ وہ نماز نہیں پڑھتے ذکری، جو ان کو چھوڑ کے مسلمان ہو جائے اسے کہتے ہیں یہ نمازی ہو گیا ہے۔ ان کے صوبے میں بہت سے ان کے ماننے والے بڑے بڑے عہدوں پر موجود ہیں اور مسلمان عوام کو چنگا بھلا تنگ کرتے ہیں۔ وہاں پر ہمارے مسلمان علماء کچھ کام بھی کر رہے ہیں، لیکن مؤثر آواز ان کے خلاف اٹھانے کی اور منظم آواز اٹھانے کی نہایت ذمہ داری کے ساتھ علمی طور پر سخت ضرورت ہے۔ جیسا میں نے سٹارٹ میں کہا تھا، جو لوگ سر ترنم سننے آتے ہیں ہماری باتیں ان کو اکھر دینے لگتی ہیں۔ یہاں بھی وہی صورتحال ہے کہ ختم نبوت کے موضوع پر بھی آپ کو اگر میں نے ذکریوں کا ذکر سنایا تو آپ پریشان ہو گئے ہوں گے کہ ہمارے علاقے میں تو وہ ہے نہیں۔ وہاں کے کچھ علماء میرے پاس تشریف لائے تھے، انہوں نے مجھے جب ان کے بارے میں بتایا، میں پہلے بھی جانتا ہوں، میرے ان کے خلاف پہلے نیٹ پر خطابات موجود ہیں ذکریوں کے بارے میں۔ ان علماء سے میں نے پوچھا کہ ہم تو پنجاب میں ہیں، ہم ان کے بارے میں یہاں کیا خدمت کر سکتے ہیں؟ اسلام کی خدمت، ان کے خلاف اسلام کا دفاع ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی ایک تو اپنی عوام کو آگاہ کریں، وہ پر پرزے نکال رہے ہیں۔ کراچی میں مرکز، مختلف شہر میں چھوٹے چھوٹے مرکز انہوں نے بنائے ہوئے ہیں، سکول کھول رہے ہیں۔ دیکھو یہ ایک شرارت کا طریقہ ہے ان کے پاس، اور ہماری عوام تو بڑی بادشاہ ہوتی ہے نا کہ یہ تو جس سکول کی لش پش دیکھتے ہیں، ہزاروں کی فیس دے کر بچے کو وہاں پہ غرق کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ اپنے اندر احساس بیدار کیجئے، اپنی اولادوں کو اسلام سے دور نہ کیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان ھذا العلم دین فانظروا امن تاخذون دینکم، یہ علم دین ہوتا ہے، دیکھ لو تم دین کس سے سیکھ رہے ہو۔ لوگوں کے بچے بچیاں ایمان تباہ کر کے جب گھر آ جاتے ہیں تو وہ فیسیں بھی حرام، ایمان بھی گیا، پھر سر پکڑ کے اپنے بیٹی اور بیٹی کے سامنے جب بیٹھتے ہیں نا ابا جی، تو پھر سمجھ آتی ہے کہ اس وقت کسی فقیر نے جو بات کی تھی میں نے پلے نہیں باندھی تھی۔ دوسرے نمبر پہ انہوں نے مجھے بتایا آج کل تو کسی کونے میں بھی کوئی بندہ بیٹھا ہو اس کا جواب دینا، رد کرنا آسان ہے، آپ نیٹ پہ بیانات دے دیں، خود بخود بلوچستان پہنچ جائیں گے۔ تو یہ بھی مسلمانوں کو بیدار کرنے کا ایک مؤثر طریقہ ہے کہ نیٹ کے جہاں نقصانات ہیں ان کے ساتھ ساتھ یہ ایک فائدہ مند چیز ہے، ہم اس سے فائدہ کیوں نہ اٹھائیں۔ اسی طرح ختم نبوت کے منکروں کا ایک فرقہ بہائی فرقہ ہے، اس کا مرکز ایران میں ہے، وہ بہاء اللہ کو مانتے ہیں۔ ایک بابی فرقہ ہے، محمد علی باب، محمد علی بھی اور علی محمد بھی، ہم نے یہ دونوں نام اس کے دیکھے ہیں، بہرحال یہ بھی ایران میں ہے۔ ایک مہدی سوڈانی ہے، اور بہت سے لوگ ہیں جو ان کے اندر نبوت کے دعوے کرتے رہے، کچھ مر گئے، کچھ بچ گئے، کچھ تائب ہو گئے، کچھ بھاگ گئے۔ اس وقت بھی آپ دیکھتے ہیں کئی لوگ پاکستان کے اندر لکتے پھرتے ہیں، اور نبوت کے پیچھے فیصل آباد کے علاقے میں ایک عورت نے دعویٰ کیا تھا، وہ اللہ بھلا کرے اس پولیس مین کا، اس نے اس کو کھڈے لینڈ لگا دیا، پتہ نہیں اس کا کیا بنا ہوگا۔ لیکن آپ کے زندہ زمانے کے اندر اس قسم کی خرافات اب بھی ہو رہی ہیں، اور ختم نبوت کے منکر 1 2 3 نہیں، بے شمار لوگ ہیں۔ ہمارا کام ہے کہ اندھے بن کے صرف ایک طبقے کے بارے میں نہ سوچیں، بلکہ تمام منکرین ختم نبوت کے بارے میں سوچیں، اور اسلام کا دفاع کرنے کے لیے پوری علمی ذمہ داری کا مظاہرہ کریں، نظم و ضبط کا مظاہرہ کریں۔ یہ روٹی کپڑا کما لینا، یہ شادی کر لینا، بھائی ہڈی پہ کتے بھی لڑتے ہیں کہ نہیں، اور کتی کے پیچھے کتے بھی ہوتے ہیں کہ نہیں، تو انسان بھی یہ 2 کام ہی کرے، ٹکر اور شادی، تو ہم میں اور جانور میں کیا فرق ہوا؟ حضور کے غلام بن کے دکھاؤ، اور آقا کا یہ فرمان یاد رکھو کہ ذاق طعم الایمان، ایمان کا ذائقہ وہ بندہ چکھ گیا، من رضی باللہ ربن، جو اللہ کے رب ہونے پہ راضی ہوا، وبالاسلام دینا، اور اسلام کے دین ہونے پر راضی ہوا، وبالقرآن اماما، اور قرآن کے کتاب اور رہنما ہونے پر راضی ہوا، وبمحمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبیّا، اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نبی ہونے پر راضی ہوا۔ یہ 4 چیزیں تھیں، میں نے چاروں کو تھوڑا تھوڑا کھول کے آپ کی خدمت میں رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کرنے کی، اپنا عقیدہ اور ایمان درست رکھنے کی، اور ایز اے مسلم، ایک مسلمان کی حیثیت سے اپنی ذمہ داریاں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ یہ ایک کتاب کاشف صاحب نے مجھے پکڑائی ہے، فقیر کی لکھی ہوئی کتاب ہے، اس کا نام ہے جامع الاسلام۔ شاید پہلے یہاں پر اس کا اعلان ہوا ہے تو میں دوبارہ کر دیتا ہوں۔ اس کے اندر 6 حصے ہیں، ایک ہی کتاب ہے، اس کے اندر چھوٹے چھوٹے 6 باب ہیں۔ پہلا باب ہے قرآن شریف، اس میں 80 آیتیں ہیں، قرآن کی منتخب آیات ہیں۔ ان آیتوں کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، عقائد، عبادات اور معاملات۔ دوسرا حصہ ہے حدیثیں، 441 حدیثیں ہیں۔ یہ چھوٹی سی کتاب میں اس کے چھٹے حصے میں 441 حدیثیں۔ آپ سوچ لیں کہ حدیثیں کتنی مختصر ہوگی، 2 لفظوں والی، 3 لفظوں والی حدیثیں۔ ایک حدیث پڑھ کے بندہ کہتا ہے یار کون سی لمبی ہے، دوسری بھی پڑھ لو، دوسری پڑھ کے کہتا ہے یار تیسری بھی پڑھ لو، اور بڑی دلچسپ، آسان، پیاری پیاری حدیثیں۔ اچھا، تیسرا باب ہے فقہ، اس میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، نکاح، طلاق، حلال حرام، پورے کنز قدوری، ہدایہ درسی کتابوں کا خلاصہ ہے، پورا اسلام۔ چوتھا حصہ ہے ریاست مدینہ، پورے ملک کا قانون، عدالتی قانون۔ پانچواں حصہ ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کو 24، 25، 26 صفحے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل سیرت صحیح حوالوں کے ساتھ اس کے اندر موجود ہے۔ وہ جو 25 جلدوں میں آپ نے پڑھ کے جو کچھ آپ کے پلے پڑھنا ہے وہ 24 صفحوں میں موجود، پڑھ کے بندے کو اتنا کہ یاد ہوتا ہے، تو وہ پہلے اس میں دیا ہو۔ آخری حصہ ہے چھٹا حصہ اقوال الصالحین، اقوال قول کی جمع ہے، صالحین ولیوں کو کہتے ہیں، ولیوں کی باتیں۔ یہ تصوف ہے گویا کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر آج کے تمام اولیاء تک، اس میں ہر ایک کے فرمان 2 3 قول اصل حوالے کے ساتھ دیے ہوئے ہیں۔ یہ کتاب جو بندہ 9-10 سال کا درس نظامی نہیں پڑھ سکا، اگر یہ کتاب پڑھ لے تو اس فل مولوی سے نیچے یہ بھی تکڑا مولوی ہو جائے گا انشاءاللہ۔ میں نے محنت سے لکھی ہے، مجھے پتا ہے میں نے اس میں کیا لکھا۔ جو بندہ عالم بننا چاہتا ہے اور 9-10 سال والا عالم وہ نہیں بن سکتا، تو اس سے نیچے اگر کوئی عالم بننا چاہے تو اس کتاب کو اچھی طرح پڑھ لے، انشاءاللہ کفایت کرے گی۔ پھر اس کے کورس کرائے جائیں، ہمارے تو نصاب میں بھی یہ شامل ہے، بہت جگہ پہ اور بھی نصاب میں شامل ہو چکی ہے۔ اور ایک اور بات بھی ہے، کئی نوجوان اچھے ہوتے ہیں اور وہ ان کے والد صاحب پیر صاحب تھے، پیر صاحب جلدی فوت ہو گئے، یہ نوجوان 15، 16، 17، 18 سال کا رہ گیا، لڑکا اچھا ہے لیکن علم حاصل نہیں کر سکا، آستانہ سنبھالنا پڑ گیا ہے، یہ کتاب پڑھ لے انشاءاللہ آستانہ اچھا چلا لے گا، بشرطے کہ جڑاں ٹھیک ہو گئے۔ ایسا ہوتا ہے، بعض لڑکے اچھے ہوتے ہیں، بیچارے رہنمائی چاہتے ہیں۔ اس کے بعد یہ 2 شعر لکھے ہوئے ہیں، یہ بھی آپ سن لیں۔ دین کا کچھ کام کرنا چاہیے، عام یہ پیغام کرنا چاہیے۔ کتاب کا نام ہے جامع الاسلام۔ دین کا کچھ کام کرنا چاہیے، عام یہ پیغام کرنا چاہیے، اور کچھ نہ ہو سکے تو کم سے کم جامع الاسلام پڑھنا چاہیے۔ اب مجھے امید ہے کہ آپ میں سے کوئی بندہ کتاب لیے بغیر نہیں جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ کوئی مسلمان قیامت کے دن ہمیں یہ نہ کہہ سکے کہ ہمیں دین سمجھایا نہیں گیا، ہمیں دین لکھ کے نہیں دیا گیا، دین کو آسان بنا کے ہمارے سامنے رکھا نہیں گیا، ہمیں آرام سے سمجھایا نہیں گیا۔ ساری باتیں میری گفتگو کے اندر میں نے سمیٹنے کی کوشش کی ہے۔ اب اللہ ہی کا فضل ہو تو ہم اندر سے بھی سیدھے ہو سکتے ہیں۔ بہت شکریہ، وما علینا الا البلاغ۔